زمینداری کی باتیں زمینداروں کے کاموں کے لیے ہوتی ہے، تو دین کی باتیں ٹیپ کرنے کے لیے اور ریلے کرنے کے لیے پیسے دنیا میں رواج ہے اس کا کہ نہیں، دین کی باتیں دین کے کاموں کے لیے، کہ دین کی باتیں سن کر کے دین کی باتیں سیکھ کر کے دین کے کاموں کے لیے رہبری لیں تاکہ کام صحیح کرنا آ جائے۔ سننا کافی نہیں ہے، سننا تو ایک عمل ہے، کسی بھی کام میں خالی سن لیا تو ہو جائے گا، ڈاکٹر کی بات سن لی تو ہو گیا علاج، نہیں ہوا، بات ہوئی ہے علاج کی، ایسے بات ہوئی ہے دین کی، ابھی دین تو آگے ہے، تو ایسے یہاں بھی ہے، بات تو سنی جاتی ہے سمجھنے کے لیے، یقین کرنے کے لیے، ہاں، اور پھر اپنی زندگی کو اس کے ساتھ پابند کیا جاتا ہے، ہاں، پھر زندگی میں دین آتا ہے۔ ایک تو زندگی میں دین ہونا ضروری ہے، جیسے آنکھوں میں آنکھوں کی روشنی ہونا ضروری ہے، تب تو آنکھوں سے فائدہ ہوگا، کانوں میں کانوں کے سننے کی قوت ہونا ضروری ہے، تب تو کانوں سے فائدہ ہوگا، یہ قاعدہ ہے نا۔ ہاں، ایسے ہی میرے دوستو دین کی بات ہے کہ دین ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ دین کتابوں میں ہے، دین معلومات میں ہے، ٹھیک ہے، وہ غلط نہیں ہے کہ مجھ کو معلوم ہے، معلوم ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ دیکھیں کہ اس معلوم کا کیا تقاضا ہے۔ معلومات کے تقاضے ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ زہر ہے تو زہر کا کیا تقاضا ہے؟ بولو، زہر کا تقاضا یہ ہے کہ اسے بچا جائے یا کھایا جائے؟ کھایا جائے کہ نہ، یہ زہر ہے، دواؤں میں زہریلی دوائیں ہوتی ہے تو اس کو الگ رکھتے ہیں، ہاں، پورا شعبہ پوائزن کا یوں، کیوں کہ زہریلی دوائیں یہ بچنے کے لیے ہے، ہاں، تو زہر ہے تو زہر کا تقاضا ہے، کہ زہر کا تو کیا تقاضا کہ اس سے بچو، تو ایسے ہی ہر چیز کا تقاضے ہوتے ہیں، اس تقاضے پر آدمی رہے گا تو نفع ہوگا، اس تقاضے پر رہے گا تو نقصان سے بچے گا، دو چیزیں ہونی چاہیے، نفع ہونا چاہیے، نقصان سے بچنا چاہیے، ہر کام میں تجارت کا نفع ہونا چاہیے، تجارت میں کھوٹ نہیں آنی چاہیے، تو ہر چیز کا نفع وہ حاصل ہونا چاہیے اور ہر چیز کا نقصان اس سے بچنا چاہیے، تب تو رخ صحیح رہے گا، ہاں، نہیں تو نقصان کی چیز تو گلے پڑ گئی اور نفع ہاتھ سے نکل گیا تو آدمی پریشان ہو جائے گا، ہاں، اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے ہم کو پہلے عقل دی، پہلے کیا دیا؟ پہلے عقل دی، عقل کے بعد پھر عقل کی رہبری کے لیے دین دیا، خالی عقل سے کام نہیں چلتا، خالی عقل سے کام نہیں چلتا، عقل کے ساتھ پھر اس کام کی رہبری ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا، چنانچہ آدمی عاقل بالغ ہوتا ہے پھر وہ دین کا ذمہ دار بنتا ہے، جب تک عاقل بالغ نہیں ہوتا اس پر دین کی ذمہ داری نہیں آتی کہ اب یہ سمجھدار ہو گیا اب اس پر دین آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کی رہبری کے لیے دین دیا ہے، تو اس دین کا کیا تقاضا ہے؟ کہ دین کا تقاضا یہ ہے کہ یہ زندگی میں ہونا چاہیے، ہاں، حضرت جی فرماتے تھے کہ دین کا تقاضا کہ دین زندگی میں ہونا چاہیے، کتابوں میں تو ہے، جی ہاں، اور شاید ہی بہت باتیں ہوتی ہیں دین کی آج کل تو بہت، تو وہ کافی نہیں ہے،
کافی نہیں ہے، نشر و اشاعت بہت ہے آج۔ یہاں ایک بات کہو تو ساری دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ نشر و اشاعت ہے، یعنی یہ پھیلانا ہے، یہ تو پھیلانا کافی نہیں ہے، اس سے زندگی نہیں بدلے گی۔ ہاں، زندگی کا بدلنا ضروری ہے۔ آپ دوا کھائیں گے تو دوا سے زندگی بدل جاتی ہے، کہ پہلے کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا، اب ہضم ہو رہا ہے۔ پہلے سانس چڑھ جاتی تھی، اب نہیں چڑھتی، تبدیلی ہوئی۔ ہاں، کہ یہی تو نفع ہے۔ تو ایسے ہی میرے دوستو، دین کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں تبدیلی آوے۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ تبلیغ میں پھرنے کے بعد ان کو نفع ہوگا جن کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ اگر زندگی میں تبدیلی نہیں آئی تو فائدہ نہیں ہوگا، ہر جیسے کہ ہے ویسے ہی ہے۔ ایک پتھر کو پانی میں ڈالو پھر نکالو، ویسے کو ویسے ہی، کیا فرق پڑا؟ یہ کوئی فرق نہیں پڑا، نہ اس میں پانی گیا نہ کچھ نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اپنی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ علاج سے تبدیلی آتی ہے، یعنی روح تندرستی کی طرف جاتا ہے۔ تجارت سے تبدیلی آتی ہے، زندگی مالداری کی طرف جاتی ہے تجارت کر کے، ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ ہاں، کہ پہلے غریب تھا، اب تجارت کی تو تجارت سے رخ مالداری کی طرف ہو گیا۔ ہاں، تجارت کے مالدار ہو گئے، علاج کر کے تندرست ہو گئے۔ اس کو نفع کہتے ہیں کہ روح ایک کامیابی کی طرف ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو تبلیغ میں پھر کے دین کی محنت کر کے رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ جیسے تجارت کر کے مالداری کی طرف ہو گیا، علاج کر کے تندرستی کی طرف ہو گیا، تو تبلیغ کر کے رخ آخرت کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ ہے کہ تبلیغ کر کے رخ کدھر ہو گیا؟ کہ آخرت کی طرف ہو گیا۔ انما ہممنا الآخرہ، صحابہ یوں کہتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ، کہ ہماری ہمتیں، ہمارے عزائم ارادے تو آخرت بنانے کے ہیں۔ یہ ہے اصلی رخ کام کا یہ اصلی رخ ہے کہ کام کرتے کرتے رخ آخرت کی طرف ہو گیا۔ اب جو بھی کام کرے گا وہ اپنے آخرت کے لیے کرے گا، اگر آخرت کا نقصان ہے تو بچے گا، اتنا بھی ہم نہیں کرتے، اور آخرت کا نفع ہے تو کرے گا۔ یہ تبدیلی آئی۔ ہاں، اب فرائض بھی ادا کرے گا، نوافل بھی ادا کرے گا، کسی کی خدمت بھی کرے گا، کسی کی مدد بھی کرے گا، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آخرت بنتی ہے۔ کسی کی ہدایت ہے کہ روئے زمین پر اللہ کو دو چیزیں پسند ہیں۔ کتنی؟ کہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کو دو چیزیں پسند ہیں۔ ایک، اللہ کی عبادت کی جائے زمین پر۔ اللہ نے بندوں سے فرمایا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، میری زمین بہت کشادہ ہے، بہت پھیلی ہوئی ہے، اس پر میری عبادت کرو اور کسی کی عبادت مت کرو۔ اس پر میری ہی عبادت کرو اور کسی کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایک کام یہ بتایا زمین پر کہ زمین پر میری عبادت ہوگی، کہیں بھی کرو، جنگلوں میں کرو، پہاڑوں میں کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی ہے۔ میری امت کے لیے پوری زمین مسجد، جہاں چاہے نماز پڑھے، جنگل میں ہے تو جنگل میں نماز پڑھ لے، پہاڑ پر ہے تو پہاڑ پر نماز پڑھ لے۔ میری امت کے لیے پوری زمین مسجد بنائی گئی۔ تو ایک تو روئے زمین پر اللہ کو عبادت پسند ہے، دوسرا کیا پسند ہے؟ کہ دوسرا اللہ تعالیٰ کو روئے زمین پر یہ پسند ہے کہ زمین والوں پر رحم کرو، زمین والوں پر رحم کرو، اپنی ذات سے ان کو فائدہ پہنچاؤ، اپنی ذات سے ان کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ دو کام، اللہ کی عبادت
اور زمین پر رحم. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو یہ دو کام ہے روئے زمین پر. ایک ہر آدمی اپنی زندگی اللہ کی عبادت والی بناوے. عبادت والی اس لیے بنانی ہے کہ عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. ہماری پیدائش، ہمارے وجود، ہمارا وجود جو ہے اصل عبادت کے لیے ہے. جناتوں کو اور انسانوں کو پہلے جنات پیدا کیے تھے. آدم علیہ السلام سے پہلے وہی زمین پر آباد تھی، وہ بھی عبادت کے لیے تھی. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام آئے، اور آدم علیہ السلام کے بعد انسانی نسل پھیلی کہ ان کو بھی عبادت کے لیے بنایا ہے. یہ ان کی زندگی کا کام ہے. ہاں، یہ کہا کہ میں نے جناتوں کو، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. زندگی عبادت پر رہے، اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اسی کو سیدھا راستہ کہتے ہیں. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. میری عبادت پر رہو، یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے. اس پر نہ رہے تو کہ وہ پھر شیطان کے ساتھ ہے. وہ کس کے ساتھ ہے؟ کہ شیطان کے ساتھ ہے، کہ شیطان لوگوں کو کھینچتا ہے اپنی طرف. ہاں، مختلف طریقوں سے. اس کو بہت فن یاد ہے، اس کو بہت فن یاد ہے بہکانے کے لیے. جی ہاں، اس لیے وہ لوگوں کو بہکاتا ہے، دنیا کی زینت دکھاتا ہے. کیا دکھاتا ہے؟ ہاں، دنیا کی زینت دکھاتا ہے. دنیا کو اس لوگوں کے سامنے مزین کرتا ہے تاکہ وہ دنیا کی طرف آوے. دنیا شیطان کی بیٹی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ دنیا شیطان کی بیٹی ہے، اور لوگ اسے شادی کرتے ہیں دنیا سے. ہاں، اس لیے وہ اس کے پھندے میں آ جاتے ہیں. ہاں جی ہاں، اس لیے دنیا کے پھندوں سے بچنے کے لیے ایک راستہ ہے. وہ راستہ ہے نبوت کا راستہ. کس کا راستہ؟ نبوت کا راستہ. جب کبھی دنیا میں اسباب والے لوگ اپنے اسباب کی وجہ سے بہکے تو اس پر نبی آیا. ایک ہوا ہے کہ لوگ اپنے اسباب میں بہک گئے کہ ہاں کہ ان کا بہکنا صحیح نہیں ہے، تو اس وقت ایک نبی آیا. نوح علیہ السلام کی قوم بڑی اپنی اکثریت میں تھی، ان کی تعداد بہت. وہ بہکی اور انہوں نے اپنے باپ دادوں کے دین کو چھوڑ کر کے شرک اختیار کیا. مختلف چیزوں کی وہ عبادت کرتے تھے. تو نوح علیہ السلام آئے اور بتایا ان کو کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کی جائے گی، یہی صراط مستقیم ہے. ایک اللہ کی تابعداری ہے، جان سے، مال سے، نیت سے، عمل سے، ہر چیز سے اللہ کی تابعداری کی جائے گی. یہ صراط مستقیم ہے، اس پر رہو. یہ دعوت دی ان کو، یہ ان کو دعوت دی. اور آپ جانتے ہیں بہت لمبے زمانے تک دعوت دی. ہاں، نبی اپنا کام پوری عظیمت سے کرتے ہیں، پوری ہمت سے کرتے ہیں. تو انہوں نے 950 سال تک سمجھایا. بہت محنت. سارا دن روزہ رکھتے تھے، سارا سال روزہ رکھتے تھے. نوح علیہ السلام تبلیغ بھی کرتے تھے، تبلیغ بھی کرتے تھے. اور ان کی قوم ان کو مارتی تھی. یہ تھا. تو جب کبھی کوئی بہتی ہے قوم تو اللہ ان کے لیے رہبر بھیجتا تھا، کیونکہ شیطان نے ان کو بہکایا ہے. تو نبی آتا تھا اور ان کو اس بدی میں سے نکالتا تھا. اس لیے نبی کا آنا یہ اللہ کا احسان ہے. جیسے کوئی ڈوب رہا ہو، کوئی بچانے والا آ جائے. ہے نا؟ کہ
کوئی ڈوب رہا ہے اس کو بچانے والا آ جائے، تاکہ ڈوبے نہیں. کوئی احسان کہ نبی کا آنا یہ اللہ کا احسان، کہ اب یہ ان کو نکالیں گے ان بدی میں سے جو ڈوب رہے ہیں. ہاں، اور ان کو زندگی کے مقصد پر ڈالیں گے. یہ بھی ایک بات ہے، خالی ڈوبتے ہوئے کو نکالا نہیں ہے، بلکہ ڈوبنے والے کو نکالا اور نکال کر کے اس کو زندگی کے مقصد پر ڈالا. یہ ہے کہ نبی جہالت میں سے لوگوں کو نکالتے ہیں اور جہالت میں سے نکال کر زندگی کے مقصد پر ڈالتے ہیں. اس لیے نبی کا احسان ہے، اور نبی سے بڑا اللہ کا احسان ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مومنوں پر احسان کیا. اللہ کہتے ہیں اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے. کیوں؟ کہ ان کے لیے رسول بھیجا، کہ رسول نے ان کو جہالت میں سے نکالا. تبلیغ کس کو کہتے ہیں؟ گھر سے نکلنے کو نہیں، جہالت میں سے نکلنے کو. گھر سے تو بہت لوگ نکلتے ہیں پھرنے کے لیے، کمانے کے لیے. ہاں، لوگ پھرتے ہیں، دنیا دیکھنے کے لیے پھرتے ہیں. ہاں، اس لیے پھرنا کافی نہیں ہے، بلکہ پھرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو جہالت میں سے نکالنا. جو جہالت میں سے نکلے گا وہ زندگی کے مقصد کو سمجھے گا، وہ جو جہالت میں سے نہیں نکلے گا وہ زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھے گا. وہ زندگی ضرورتوں کو سمجھے گا کہ یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے. جیسے آج کل ہے کہ ہم زندگی کی ضرورتوں کو تو سمجھتے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، یا شادی ہے، مکان بنانا. تو ضرورتوں کو سمجھنا کافی نہیں ہے، بلکہ زندگی کے مقصد کو سمجھنا ضروری ہے کہ مجھ کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے. ہاں، ہر مخلوق کو ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے. آپ دیکھو گے انسانوں کے سوا ہر مخلوق اپنے کام میں ہے. سورج کو دیکھ لو نا، ہاں اپنی ڈیوٹی پر ہے. کس پر ہے؟ اپنی ڈیوٹی پر. چاند اپنی ڈیوٹی پر. اس طرح ہر مخلوق اپنی ڈیوٹی پر ہے، اور اللہ کو یاد بھی کرتی ہے ہر مخلوق. ہر مخلوق اللہ کو یاد کرتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. اللہ کہتے ہیں ہر مخلوق اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اس کی تسبیح پڑھتی ہے. تم اس کی تسبیح جانتے نہیں ہو، اللہ نے کہا. جی ہاں، ہر مخلوق کہ وہ اللہ کی پاکی بیان کرے. حدیثوں میں ہے کہ جمعہ کا دن ہوتا ہے تو صبح تمام مخلوق ڈرتی ہے کہ یہ جمعہ قیامت والا جمعہ نہ ہو، کیونکہ جمعہ کی قیامت جو آئے گی وہ جمعہ کے دن آئے گی. تو تمام مخلوق ڈرتی ہے کہ یہ جمعہ قیامت والا جمعہ نہ ہو. وہ قیامت سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ کہ قیامت بہت سخت ہے. الساعۃ ادھیٰ وامر، کہ قیامت سخت بھی ہے اور قیامت کڑوی بھی ہے. اللہ کہتے ہیں الساعۃ ادھیٰ وامر، کہ قیامت سخت بھی ہے اور قیامت کڑوی ہے. تو تمام مخلوق قیامت ہونے سے ڈر، کیا یہ جمعہ وہ نہ ہو جس میں قیامت ہے. پھر جب سورج ادھر سے نکل جاتا ہے تو پھر ان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ جمعہ نہیں ہے، اب اور جمعہ ہوگا. ہاں، ایسے ہر مخلوق ہوش میں ہے. ایسا نہیں سمجھا کہ ہم بے ہوش ہے، زمین بے ہوش ہے، آسمان بے ہوش ہے. کوئی بے ہوش نہیں ہے. ہمارے سامنے تمام مخلوق مردہ ہے، اللہ کے سامنے سب زندہ ہے. ہاں، ہم کیا زمین مردہ ہے کچھ نہیں کرتی؟ نہیں، وہ اپنا کام کرتی ہے. آسمان اپنا کام کرتا ہے، ہر پتا اپنا کام کرتا ہے. جی ہاں، یعنی اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتا ہے. اللہ نے جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا ہے وہ وہی کام کرے گا، وہی خدمت کرے گا جس خدمت کے لیے وہ پیدا ہوئے. ایک رہے انسان اور جن، یہ دو
روئے زمین پر ہیں، ان کو بھی کام کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ان کو اختیار دیا ہے. کیا دیا ہے؟ کہ کرو گے تو یہ ہوگا، نہیں کرو گے تو یہ ہوگا. ان کو یہ سمجھا، ان کو مجبور نہیں کیا. باقی مخلوق مجبور ہے، باقی مخلوق مجبور ہے. سورج نکلنے پر مجبور ہے، چاند نکلنے پر مجبور ہے. ہاں، کوئی دوسرا کام نہیں کر سکے، وہی کریں گے. ہم کو مجبور نہیں کیا، بلکہ ہم کو اختیار دیا ہے. دیکھو یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، اپنا نتیجہ سوچ لینا. یہ ہے، یہ فرق ہے ہمارے درمیان میں اور دوسری مخلوق میں. سمجھ میں آئی نا بات؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہم کو اپنی زندگی کی ذمہ داریاں سمجھنا ضروری ہے. ہماری زندگی سب سے زیادہ قیمتی ہے. اتنی قیمتی کسی کی زندگی نہیں ہے. بہت مخلوق ہے، بہت مخلوق ہے، لیکن سب سے زیادہ زندگی جو ہے قیمتی وہ ہماری ہے. بڑی قیمتی ہے. حیات ایک ہی مرتبہ ملے گی، دوسری دفعہ نہیں ملے گی. جی ہاں، ایک ہی دفعہ آدمی آئے گا. ون وے ہوتا ہے، ایک ہی دفعہ آنا، یہ تو سمجھ نہیں جانا. جی ہاں، تو ایک ہی بات ملے گی. اس لیے میرے دوستوں، ہماری زندگی وہ بہت قیمتی زندگی ہے، اور وہ ایک مقصد کے لیے بنی ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ یہ زندگی اللہ کے حکموں کو ادا کرنے کے لیے بنی ہے. اس لیے حکموں کے پیغمبروں کے ذریعے سے آتے ہیں، تاکہ زندگی ضائع نہ ہو جائے، زندگی برباد کر کے پھر آخر وبال میں نہ پھنسے. اس لیے نبی آتے ہیں، اور نبی آ کر کے زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھاتے ہیں. ضرورتوں کو نہیں سمجھاتے، ضرورت تو لوگ خود ہی سمجھ لیتے ہیں. ہاں، ہر جانور اپنی ضرورت سمجھ لیتا ہے. جی ہاں، اندر اتنی طاقت رکھ دی ہے. بلی پہلے سونگے گی پھر کھائے گی، کہ میرے کھانے کی چیز ہے تو کھائے گی، نہیں تو نہیں کھائے گی. جی ہاں، اس کو اتنا شعور ہے. جی ہاں، تو اپنی ضرورتوں کو ہر جاندار سمجھ لیتا ہے. تو اتنا نہیں ہے، بلکہ زندگی کی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ زندگی کے مقصد کو سمجھنا ہے کہ زندگی کیوں دی ہے، اس کا پیغام ہے، اس کے لیے نبی آتے ہیں. اور زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پورے ہو جائیں، ہماری زندگی میں حکم ادا ہو جائیں. ہم حکموں کو ادا کرنے کے لیے، حکموں کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیے گئے. اس لیے ہم کو حکموں کا نفع نقصان بتایا ہے. کیا بتایا؟ جس طرح دوا کا نفع نقصان، ایسے میرے دوستو حکموں کا نفع نقصان بتایا ہے کہ حکم پورا کرو گے تو یہ نفع ہے، حکم نہیں پورا کرو گے تو یہ نقصان ہے. اس کو علم و ذکر کہتے ہیں. تیسرا نمبر کون سا ہے؟ علم و ذکر. تو علم و ذکر کا کیا مطلب ہے؟ کہ خالی گننا ہے، پہلا کلمہ پھر نماز پھر علم و ذکر. علم و ذکر کے یہ مطلب ہے کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے، اور ذکر کے معنی حکموں پر عمل کرنا. وہ ذکر کا مطلب ہے، حکم عمل. پھر حکم پر چلنے سے کیا ملے گا، اور حکم چھوڑنے سے کیا ہوگا، اس کا علم دیا. حکموں کا علم دیا، حکموں کے چلنے کا علم دیا، حکم کے چھوڑنے کا علم. اس میں حکموں کا نفع نقصان بتایا کہ بھائی ایمان ہے، لا الہ الا اللہ، یہ پہلا نمبر. کہ ایمان کا کیا نفع ہے؟ کہ ایمان کا نفع یہ ہے کہ ایمان ہوا تو دنیا کی سلامتی اور آخرت کی نجات. دنیا میں کیا ہوگا؟ کہ دنیا میں سلامتی آئے گی ایمان کی وجہ سے، بلکہ ایمان کی وجہ سے دنیا باقی رہے گی. اگر ایمان نہیں ہے تو اللہ دنیا ختم کر دیں گے. ایمان کی اتنی بڑی وہ ہے، قیمت ہے کہ ایمان زمین پر ہے تو یہ زمین باقی رہے گی. اور ایک بھی آدمی لا الہ الا اللہ والا اب روئے زمین پر نہیں ہے.
تو اللہ اس زمین کو باقی نہیں رکھیں گے، ختم۔ ایک بھی آدمی ہے ایک، اور وہ اکیلا اللہ 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 کہتا اور کچھ نہیں کرتا، تو یہ روئے زمین اور یہ سب چیزیں باقی رہے گی۔ ایمان کی اتنی قیمت ہے کہ کوئی نہیں، ایک اکیلا اللہ اللہ کہہ رہا ہے بس، تو یہ زمین آسمان باقی رہے گا۔ تو اسے کہتے ہیں ایمان کی وجہ سے دنیا کی سلامتی اور آخرت کی نجات، یہ ایمان کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ایمان کی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ہے ایمان کا کلمہ کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، پورا زمین آسمان کا پورا کارخانہ اسی کے ہاتھ میں، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ یہ کہا کہ اسی کا ملک ہے زمین آسمان، اور کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ آسمان زمین میں وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو سائڈ پر کر کے لوگ اپنی چلاویں، کہ ہرگز نہیں۔ یا اللہ کے ہاتھ میں سے چھٹک جائیں، جیسے لوگ حکومت کے ہاتھ میں سے چھٹک جاتے ہیں اور دریا پار ہو جاتے ہیں ادھر، ایسا نہیں ہوگا۔ جی ہاں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر چیز اللہ کے قابو میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے علم میں ہے۔ یہ سمجھایا اللہ کے بارے میں کہ پوری کائنات اس کی قدرت کے تحت میں ہے، پوری کائنات کو اللہ کا علم ہے، کون سا پتا کس درجے سے گرا اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ ہونا چاہیے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ اول ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں، اللہ آخر ہے، اس کے بعد کوئی نہیں۔ یہ سمجھایا، اول ہے یعنی جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، وہ جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ ہاں، تو ایک تو اللہ کے بارے میں یہ کہ اللہ ایک ہے اور اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اور وہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے تو پھر اللہ کو راضی کرو، کیوں کہ اللہ ناراض ہوگا تو کوئی کام نہیں بنے گا، اللہ ناراض ہوگا تو کوئی کام نہیں بنے گا۔ ہاں، اور اللہ راضی ہوں گے تو سب کچھ ہو جائے گا۔ اللہ راضی ہوں گے تو سب کچھ ہو جائے گا، سب کچھ کے بغیر سب کچھ کریں گے۔ اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرتا ہے۔ جی ہاں، اللہ نے شکر کو بغیر شکر کے میٹھا بنایا نہیں بنایا؟ ہم تو شکر سے میٹھا بناتے ہیں، اور اللہ بغیر شکر کے شکر کو میٹھا بنا دے۔ ہاں، پھر مٹھاس بھی بہت قسم کی مٹھاس، آم کا مٹھاس الگ ہے، کھجور کا مٹھاس الگ ہے، اس کو قدرت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو قدرت کہتے ہیں۔ کھجور میں بھی مٹھاس ہے، اور آم میں بھی مٹھاس ہے، اور چینی میں بھی مٹھاس ہے۔ آپ جانتے ہیں کتنا فرق ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ قدرت ہے۔ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کی قدرت کو سمجھو۔ پھر سب سے بڑی قدرت یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں حیات اور موت ہے، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ حیات کون دے گا اور موت کون دے گا؟ اللہ۔ یہ بڑی قدرت ہے کہ حیات اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے ہاتھ میں، اور کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ اللہ چاہے کسی کی زندگی تو کوئی مان نہیں سکتا، ہاں، اور اللہ ماننا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ جی ہاں، کہ اللہ اس کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بچائے گا نہیں، اور اللہ اس کو بچانا چاہتے ہیں کہ کوئی ہلاک نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان ہے۔ کیا ہے؟ کہ اللہ کے بارے میں یہ ایمان ہے کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ اس کو روز روز سوچو، اس کو روز روز بولو کہ خدا کی خدائی ہماری سمجھ میں آ جاوے۔ جب خدا کی خدائی سمجھ میں آ جائے گی تو خدا سے فائدہ اٹھانے والے بنیں گے۔ ہاں، کیا بندہ سے فائدہ اٹھاؤ، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ہاں، اس لیے پہلے ایمان سکھایا، اللہ سے تعلق سکھایا،
پھر اللہ سے لینے کے راستے دیے. پہلے تعلق بتایا. پہلے تعلق ہوتا ہے نا, کسی کے ہاں نوکری کرے پھر وہ کام بتا دے گا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو, اور اس پر یہ دیں گے, اس پر یہ دیں گے, اس پر یہ دیں گے. پہلے سے پہلے اللہ سے تعلق سکھایا, اس کو ایمان کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ کو لاؤ. پھر جب اللہ پر ایمان لائیں گے تو اللہ کام دیں گے. جیسے نوکر کو آپ کام دیتے ہو, اپنے اولاد کو کام دیتے ہو, تو اب اللہ آپ کو اپنی خدائی سے فائدہ اٹھانے کے کام دیں گے. کہ ہماری خدائی سے فائدہ اٹھانا, تو اللہ کی خدائی سے, خدا کی خدائی سے فائدہ اٹھانے کا کام وہ اس کی عبادت ہے. عبادت کے ذریعے سے اللہ سے فائدہ اٹھائیں گے. عبادت چھوڑ دیں گے تو گناہ ہوگا, تو پھر اس کی خدائی سے سزا آئے گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ پڑھتے ہیں روز, پڑھتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اے اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد لیں گے, کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی اور کوئی اور مدد بھی نہیں کرے گا. ہاں, کوئی اس وقت مدد کرے گا جب اللہ مدد کرنا چاہیں گے, اور اللہ مدد کرنا نہیں چاہیں گے تو پھر کوئی مدد نہیں کرے گا. ہاں, پہلا مسئلہ اللہ کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جاد بھائی عبداللہ ابن عباس سے فرمایا کہ عبداللہ یاد رکھو, ساری دنیا تم کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا. ساری دنیا تم کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس کو روز روز سوچنا چاہیے تاکہ اللہ کی طرف ہمارا رخ صحیح ہو جائے. نہیں تو آدمی لالچ میں, خوف میں ادھر ادھر چلا جاتا ہے کہ نہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ کرے. اور اللہ سے یہ یقین پیدا کر کے پھر اللہ سے مدد لی جائے گی کہ ہم نے تو آپ کو اللہ مانا ہے, سب کچھ کرنے دینے والا مانا ہے, اب آپ ہماری مدد کرو. تو اللہ مدد کے اسباب دیں گے. جیسے فوجوں کو لڑنے کے اسباب دیتے ہیں, یہ ہتھیار لو, یہ گاڑی لو, یہ جن سے جو کام لینا ہے اس کے اسباب دیے جاتے ہیں. ہاں, تو اللہ سے مدد لینی ہے تو اللہ نے ہم کو مدد کے اسباب دیے. اللہ کی مدد کے اسباب اللہ کی عبادت ہے. کیا ہے؟ کہ اللہ سے مدد لینے کے لیے اللہ کی عبادت. ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری عبادت کریں گے تو اس سے مدد لیں گے. یہ اصولی بات ہے سورہ فاتحہ میں. سورہ فاتحہ میں اصولی باتیں ہیں کہ تجھ سے مدد لینی ہے تو تیری عبادت کریں. تو اب اللہ سے مدد لینے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کہ اس کی عبادت کرنی ہے. ایمان کے بعد عبادت کا نمبر ہے. ایمان کے بعد عبادت کا نمبر ہے. کہ اللہ پر ایمان لائے ہو تو کہا میری عبادت کرو, اور اللہ کی عبادت پر رہنا یہی صراط مستقیم ہے. اس کو سیدھا راستہ کہتے ہیں. وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ, اور میری عبادت پر رہو, یہ سیدھا راستہ ہے. تو زندگی کو میرے دوستوں عبادت پر لانا یہ سیدھا راستہ. ایمان عبادت یہ دو اصل ہے. پھر عبادت کے لیے ہم کو جان بھی دی ہے, مال بھی دی ہے. عبادت کے لیے کیا دیا؟ کہ جان دی اور مال بھی دیا. یہ دو بڑے سبب ہیں کام کے. جان زندگی دی اور دوسرا مال دیا. تو جان اور مال عبادت کے لیے دیا گیا ہے, نافرمانی کے لیے نہیں دیا گیا. ہاں, جو بھی چیز ہم کو ملی ہے وہ کام کرنے کے لیے ملی ہے. جیسے فوجوں کو بڑے بڑے گھوڑے دیے جاتے ہیں, پولیسوں کے پاس بہت اچھے گھوڑے ہوتے ہیں. ہوتے نہیں ہوتے؟ کس کے لیے؟ سیر کرنے کے لیے, شکار کرنے کے لیے, ہوا کھانے کے لیے. کہ نہ, سرکاری کام کے لیے ہے. یہ گھوڑے سرکاری کام کرنے کے لیے دیے گئے ہیں.
تو مسلمان کو جو اسباب دیے گئے ہیں وہ دینی کام کرنے کے لیے دیے گئے ہیں، گناہ کرنے کے لیے دیے گئے. مولانا جی ایسا بھی سمجھاتے کہ ہم لوگ ایسے ہیں جیسے فوجی ہوتے ہیں، پولیس ہوتی ہے، تو پولیس کو جو بھی سامان دیا جاوے وہ سرکاری کام کے لیے، دوسرے کام کے لیے ہے نا. فوج کو جو دیا جائے وہ بھی سرکاری کام کے لیے، کیونکہ فوج باہر کے خطرے سے حفاظت کے لیے ہے، پولیس اندر کے خطرے سے حفاظت کے لیے ہے. جی ہاں، تو ان کو جو بھی سامان ملے وہ ملک کی حفاظت کے لیے. تو مسلمان کو جو سامان ملے وہ کس کے لیے؟ کہ وہ اللہ کے دین کے لیے، اس کی تابعداری کے لیے. نافرمانی کے لیے کوئی چیز اللہ نے نہیں دی ہے. اسے نافرمانی کرو یوں. تو جان اور مال اللہ تعالیٰ نے ہم کو تابعداری کے لیے دی ہے کہ جان مال سے تابعداری کرو. اور جان مال سے تابعداری کرنے کے لیے اس کا طریقہ سیکھنا پڑے گا. تو کیسے تابعداری کرے گا؟ اس لیے نبیوں کو بھیجا ہے تاکہ جان مال کو کہاں استعمال کرو، جان مال کو کہاں استعمال کرو، کہاں نہ کرو، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے کہ تمہاری جان یہاں استعمال ہوگی، تمہارا مال یہاں استعمال ہوگا. تو نبی دو چیزیں لے کر آتے ہیں، ایک ایمان اور ایک علم. نبی دو چیزیں لے کر آئے گا، ایمان لے کر آئے گا، اللہ پر ایمان لاؤ، اور اللہ کا علم سیکھو. کیا سیکھو؟ اللہ کا علم سیکھو تاکہ اللہ کی رضا والے کام کرو، ناراضی والے کام سے بچو. اگر علم نہیں سیکھو گے، دین نہیں سیکھو گے تو پتہ ہی نہیں، اندھا ہو گیا. اندھے کو پتہ نہیں کہ ٹھوکر ہے یا راستہ ہے. ایسے آدمی دین نہیں سیکھے گا تو دین کے کاموں میں وہ اندھا رہے گا. ہاں، اس کو خبر نہیں حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اس لیے ایمان کے ساتھ پھر علم آیا کہ دین سیکھو. آپ علم و ذکر کہتے ہیں نا، تیسرا نمبر کیا ہے؟ کہ تیسرا نمبر علم و ذکر ہے. تو تبلیغ میں تو سمجھ کر کرنی ہے، پھر کے نہیں کرنی ہے فقط کہ پھرو. تو چکی پھرتی رہے تو پیٹ بھرے گا؟ بولو کہ چکی پھرا تو پیٹ بھر جائے گا کہ نہیں بھرے گا؟ تو پیٹ کب بھرے گا؟ کہ جب کچھ ڈالے کچھ نکالے، دانے ڈالے آٹا نکالے، دانا ڈالے آٹا نکالے تو پیٹ بھر جائے گا. اور دانے نہیں ڈالے، آٹا نہیں نکلا تو چکی چلانے سے، تو خالی پھرنے سے جہالت دور نہیں ہوگی اور ضرورت دین کی پوری نہیں ہوگی. اس لیے علم و ذکر کے ساتھ پھرو. اس کے ساتھ علم و ذکر کے ساتھ پھرو، سیکھ کر پھرو، سکھا کر پھرو. ہاں، سب سے پہلے ایمان سیکھو، پھر عبادت سیکھو. یہ تبلیغ میں طریقہ ہے کہ سب سے پہلے کیا سیکھو؟ ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کرنا ہے اور کوئی کرنے والا نہیں ہے. اور اس کے بعد میں پھر عبادت. تو عبادت میں کیا ہے کہ نماز. آسان چیز دو ہے، ایک نماز ایک ذکر. ایک نماز اور ایک اللہ کا ذکر. یہ آسان ہے، اس پیسے نہیں خرچ ہوں گے. نماز میں پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ نہیں کرتے. اس لیے کہتا ہے سب سے پہلے ایمان کے بعد کہ اپنی نماز یعنی عبادت. عبادت کو علم کے ساتھ کرنا. کس کے ساتھ؟ عبادت کو علم کے ساتھ کرو. جیسے گاڑی چلانے کے لیے گاڑی چلانے کا علم، مشین چلانے کے لیے مشین چلانے کا علم، ڈاکٹری کرنے کے لیے ڈاکٹری کا علم. ہر کام علم کے ساتھ ہوتا ہے. یا بے خبری کے ساتھ بھی کوئی چیز ہو جاتی ہے؟ بولو، بے خبری میں کوئی چیز ہو گئی کہ مجھے تو خبر نہیں ہے گاڑی چلاؤں، تو کیا چلے گا؟ تو دین کے کام دین کے علم سے ہوتے ہیں. اس لیے تیسرا نمبر علم و ذکر. ہاں، کہ جو کام کرو اس کو سیکھو، اس کو جانو تاکہ وہ صحیح ہو جائے. صحیح ہوگا تو نفع ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے میرے دوستو ہم کو علم دیا، یعنی طریقہ دیا، نماز پڑھنے کا طریقہ دیا. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. آسان ہے، بچے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں. ہاں جی ہاں، آسان ہے.
تو نماز پڑھنے کے لیے نماز کا علم دیا یا نماز کا طریقہ دیا؟ دوسرا کیا دیا کہ نماز کے طریقے کی فضیلت دی. کیا دیا کہ فضیلت یاد ہوگی تو عمل کرنے کا شوق ہوگا، فضیلت یاد نہیں ہوگی تو عمل کرنے کا شوق نہیں ہوگا، بلکہ عمل بوجھ بنے گا. کہ بھائی بات سن رہے ہیں، سو رہے ہیں، سن رہے ہیں نا؟ ہمارے اوپر دین کا بوجھ ہو رہا ہے. کیوں؟ کہ ہم اس کا نفع نہیں جانتے. اور نفع جانے تو بوجھ نہیں ہوگا، شوق ہوگا. ہاں، کہ رات کی نوکری کرو گے کہ 2 لاکھ ملیں گے، اور دن کی کرو گے تو 1 لاکھ ملیں گے، تو آپ کون سی لوگے؟ بولو کون سی لوگ؟ رات والی، اس کا نفع زیادہ ہے. قاعدہ ہے کہ جو چیز کا نفع جانے گا اس کی طرف آدمی لپکے گا. 2 لاکھ روپے رات کی ڈیوٹی کے ہیں، رات کو نہیں، دن میں سو لیں گے. ہاں، سونا ہے نا، تو سونا تو رات کو بھی ہو سکتا ہے، دن کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن نوکری تو ایک ہی وقت میں ہوگی. تو آدمی نفع کی وجہ سے ذمہ داری لے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو کام دیے ہیں اس کا نفع بتایا تاکہ نفع سوچ کر کے اپنی ذمہ داری پوری کرے. کہ مثلا نماز دی ہے تو خالی نماز ایسے نہیں ہے کہ بغیر کچھ کرے تو نماز پڑھو، مزدوروں سے بغیر پیسے دے کے نماز کام کراوے، ایسا نہیں. بلکہ ہم سے جو کام کرانا ہے ہم کو اس کا نفع بتایا کہ جو آدمی صبح کی نماز پڑھے گا تو کیا ملے گا؟ کہ جو آدمی صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. وہ اللہ اس کا ضامن ہو جاتا ہے. جیسے لوگ ضمانت پر چھوٹتے ہیں، کوئی گناہ ہو گیا اس کا ضامن لاؤ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کا ضامن ہوں. کس کا؟ جو صبح کی نماز پڑھے اس کا. کہ جو صبح کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا. یہ کہا من صلی صبح فہو بذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا. اب کیا چاہیے؟ دوسرا کہ فرمایا 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھا کرو تو جنت میں جاؤ گے. 2 ٹھنڈی نماز، ایک فجر کی نماز ٹھنڈی ہے، ایک عصر کی نماز ٹھنڈی ہے. ہاں، من صلی البردین دخل الجنہ، 2 ٹھنڈی نمازیں جو پڑھا کریں گے وہ جنت میں جائیں گے. 2 ٹھنڈی نمازیں کون سی؟ ایک صبح ایک شام، ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ فضیلت بتائی. کیا بتائی؟ کہ عصر فجر پڑھنے والے جنتی ہیں. ہاں، کہ فجر آرام کا وقت ہے، آرام چھوڑ کے نماز پڑھے. عصر کاروبار کا وقت ہے، کاروبار چھوڑ کے نماز پڑھے. تو یہ دونوں نمازیں قربانی والی نمازیں ہیں. تو اس کی فضیلت بتائی کہ جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھیں گے وہ جنت میں جائیں گے. ہاں، تو جو عمل کریں گے اس کا نفع بتایا ہے. اس کا نفع معلوم ہونے کی وجہ سے آدمی اس کی طرف رغبت کرتا ہے. تو ہم کو اپنی عبادت کا نفع یعنی اس کے فضائل بتائے کہ صبح کی 2 رکعت نماز دنیا ما فیہا سے بہتر ہے. 2 سنتیں صبح کی 2 رکعت نماز سنت دنیا ما فیہا سے بہتر ہے. پڑھنا کتابوں میں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی 2 رکعت نماز سنت پڑھتے تھے، اس کو ہلکی پڑھتے تھے، لمبی نہیں پڑھتے تھے. لیکن یہ 2 رکعت نماز دنیا ما فیہا سے بہتر ہے. آپ سفر میں بھی اس کو نہیں چھوڑتے تھے اور حضر میں بھی پڑھتے تھے، کیونکہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہے. ظہر کی 4 رکعت نماز سنت وہ تہجد کے برابر ہے. یہ فضیلتیں بتائی ہے. یہ بتائیے تہجد پڑھنا آسان ہے؟ مشکل ہے. آخر رات میں اٹھنا لوگ نہیں اٹھ پاتے. ہاں، سوتے رہتے ہیں، اٹھنا آسان نہیں ہے. تو ظہر کی 4 رکعت نماز سنت یہ تہجد کے برابر ہے. یہ اس کی فضیلتیں بتائی.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 4 رکعت نماز سنت پڑھتے تھے، لمبی پڑھتے تھے، جیسے تہجد کی نماز لمبی پڑھتے تھے. ہاں، عصر کی 4 رکعت نماز سنت، اس پر کیا ملے گا؟ اس پر کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے ان لوگوں کو جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز سنت پڑھے، ان کو دعا دی ہے، نبی کی دعا، نبی کی دعا. رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز سنت پڑھے. تو جس کو رحمت کی دعا لینی ہو نبی کی، وہ کیا کرے؟ عصر سے پہلے سنتیں پڑھے. تو نبی کی دعا ملے گی کہ نبی نے رحمت کی دعا مانگی ہے ان لوگوں کے لیے جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز سنت پڑھے. یہ اس کے فضائل ہیں. تم لوگ نیت کرو کہ یہ کریں گے. ہاں، سن کے چھوڑ دینا بچوں کی طرح سے یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں، تو ہر عمل کی فضیلت بتائیے. جی ہاں، ان فضیلتوں کو جاننے سے اس کا شوق پیدا ہوتا ہے. اس لیے فضائل کا علم ہونا، علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ فضائل کا علم یاد رکھو تاکہ اپنے عمل کو برباد نہ کرو. کیونکہ جو کسی عمل کی قیمت نہیں جانے گا وہ اس کو برباد کرے گا کہ مجھے کیا ضرورت، دے دو کسی کو. ہاں، کیونکہ وہ تو اس کی قیمت جانتا نہیں کہ کتنی قیمتی ہے. اور جو قیمت جانے تو وہ نہیں ضائع کرے گا. اس لیے ہم اپنے عملوں کی قیمت جانیں. اس کو فضائل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس کو فضائل کہتے ہیں کہ فضائل کو یاد رکھو. اگر فضائل کو یاد رکھو گے تو اپنے عمل کو برباد نہیں کرو گے، اور فضائل یاد نہیں ہے تو اپنے عمل کو برباد کرو گے. چھوٹے بچوں کی طرح، چھوٹا بچہ چابیاں لے گیا، کھو کے آ گیا. جتنے چابیاں کھو کھیلنے کے لے گئے اور کھو کے آ گئے. کیوں؟ وہ سمجھ کہ چابی کتنی ضروری چیز ہے، ابھی چابی کی ضرورت پڑے گی. چابی کہاں وہ لے گیا تھا. سب پریشان ہو گئے. جی ہاں، کیوں؟ کھو کے آیا ہے. تو آدمی اپنے عمل کو کھوئے گا تو یہ پریشان ہوگا. ہاں، آج نہیں تو کل. اس لیے ہم کو میرے دوستوں اعمال کے فضائل بتائے. تبلیغ میں نکل کر اپنے عمل کی فضیلت جانو تو اس کو برباد نہیں کرو گے. کہ میں جماعت سے نماز پڑھوں گا تو مجھے 27 گنا زیادہ نفع ملے گا. ایک چیز یہاں 1 روپے میں آپ کی بکتی ہے اور وہ چیز آپ بھوگل لے جاؤ وہاں 27 روپے میں بکتی ہے، تو کہاں بیچنے جاؤ گے؟ وہاں 27 میں بکے گی، یہاں 1 روپے میں بکے گی. ہاں، تو نماز جماعت سے پڑھے تو 27 درجہ زیادہ. اور صرف 27 درجہ نہیں، بلکہ جب نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے گا وہاں سے شروع ہو جائے گا. ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی بنے گی، ایک ایک خطا معاف ہوگی، ایک ایک درجہ بلند ہوگا. جتنی دور مسجد ہوگی اتنے نیکیاں بنے گی. جتنی دور مسجد ہوگی اتنے نیکیاں بنے گی، اتنے خطائیں معاف ہوگی، اتنا درجہ بنے. یہ اللہ کا کاروبار ہے کہ چلنے پر بھی دیں گے. اب آپ کسی آفس میں کسی ڈپارٹمنٹ میں چل کر جاؤ گے تو آپ کو چلنے کا بھی کچھ دے گا وہ، کہ میں تو چل کے آیا ہوں، پسینہ پسینہ ہو گیا ہوں. کہ تو جانے، ہم کو تو وقت پر ڈیوٹی چاہیے. ویسے ہی کریں گے اور کچھ نہیں دیں گے کہ میں تو بس بدل کر آ جاؤں، ایک بس آیا ہوں پھر دوسری بس میں بیٹھ گیا ہوں. کہ تو جانے، ہم کو تو وقت پر حاضری چاہیے. نوکر ہو نوکر. اللہ ایسا نہیں کریں گے. اللہ ایسا کریں گے کہ جو ذمہ داری میں نے دی ہے اس میں کتنی محنت کی ہے تو کام پر بھی دیں گے، محنت پر بھی دیں گے. کام پر بھی دیں گے، یعنی 5 نمازیں پڑھنے پر 5 نماز کا انعام تو ہے ہی، لیکن ان 5 نمازوں کے ادا کرنے پر آپ نے کیا 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 ہے اس پر بھی دیں گے. کہ میں چل کر آیا ہوں تو آپ کو چلنے کا ثواب دیں گے، اور آپ نے نماز کو انتظار سے پڑھا ہے تو انتظار کا ثواب بھی دیں گے. جب امام صاحب نے آئے 10 منٹ باقی ہے تو 10 منٹ انتظار میں بیٹھے تو انتظار کا بھی آپ کو بدلہ دیں گے. دنیا میں ملتا ہے کہ ویٹ کرو ویٹ کرو، ان کہتے ویٹ کرو، ابھی ڈاکٹر آیا نہیں ہے ویٹ کرو، ابھی وکیل آئے نہیں ہے ویٹ کرو. تو ویٹ کرنے پر کتنا ملتا ہے؟
بولو کہ کچھ نہیں، پریشانی ہے، پریشانی ہے ویٹنگ کی، ویٹنگ روم بنا رکھے ہیں کہ وہیں رہو۔ اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں انتظار پر بھی دیں گے۔ کس پر دیں گے؟ کہ نماز کا انتظار کیا ہے تو نماز کے انتظار پر بھی دیں گے، نماز چل کر آئے ہیں تو چل کر بھی دیں گے، جماعت سے پڑھی ہے تو جماعت کا ثواب دیں گے، اکیلے پڑھے ہیں تو اکیلا ثواب دیں گے۔ اس کو فضائل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فضائل کہتے ہیں۔ فضائل نہ جاننے سے بہت سی نیکیاں کھوئی ہیں۔ لوگ بازار میں جاتے ہیں تو بازار کو کیا بنا، یہاں یہاں یہ، اور خالی دیکھتے ہیں، کچھ ملتا ہے دیکھنے سے؟ کچھ نہیں، اس کی محبت پیدا ہوتی ہے بس۔ ہاں کہ یہ بہت بڑھیا ہے، یہ اچھی کوالٹی ہے، یہ اچھی کوالٹی۔ ہاں تو بازار کی چیزوں کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور مسلمان کو یہ سکھا کہ بازار میں جاؤ تو بازار کا ثواب کماؤ۔ کیا کماؤ؟ بازار کا ثواب کماؤ۔ مسجد میں آؤ تو مسجد کا ثواب کماؤ۔ مسلمان وہ ہے جو ہر جگہ کا ثواب کمائے، اس لیے فضائل سکھائے ہیں کہ بازار میں جا کر کیا کرو گے؟ کہ بازار میں جا کر بازار کا کلمہ پڑھیں گے۔ بازار کا کلمہ یاد ہے؟ کس کو یاد ہے؟ کسی کو بھی یاد نہیں۔ تبلیغ میں پھرتے ہیں کہ بازار میں جا کر کیا پڑھنا چاہیے؟ ہاں ابھی پھرنا صحیح نہیں ہوا ہے، تبلیغ میں پھرنا خالی وقت لگانا ہوا، یہی رواج ہو گیا۔ میرا اتنا وقت لگا ہے، میرے شاعر میں لگے، میرے شاعر لگے ہیں، تم خود لگے ہو؟ یہ سوال ہے۔ ہاں کہ تبلیغ میں لگے ہیں، تبلیغ تم کو لگی ہے؟ جیسے آدمی دوا کھاتا ہے تو دوا اس کو لگتی ہے، کہ میں نے دوا کھائی ہے، دوا تو کھائی ہے، دوا لگی ہے کہ ہاں لگی ہے۔ آنکھوں میں پہلے نظر نہیں آتا تھا، اب نظر آتا ہے، تو آنکھوں نے کام، دوا نے کام کیا ہے، دوا آنکھوں کو لگی۔ جی ہاں، دوا بدن کو لگی، اب بدن کام کر رہا ہے، تو ہم کو تبلیغ لگے گی میرے دوستوں تو تبلیغ کا کام ہوگا، نہیں تو پھر آ کے گھر چلے جائیں گے۔ تو میں نے کہا بازار میں جانے کا کیا دین ہے کہ بازار میں جا کر کیا کلمہ پڑھنا چاہیے، اور اس کلمے پڑھنے پر کیا ملے گا؟ روز بازار میں جاتے ہو؟ ہاں مسلمان، حضرت علی فرماتے تھے کہ سوق المومن کا مسلح ہم، کہ مسلمان کے مارکیٹ ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کی مسجدیں ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کے بازار ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کی مسجد ہے، وہ مسجد میں جا کر ثواب کماتے ہیں، تو مارکیٹ میں جا کر بھی ثواب کمائیں گے، اور اپنا سودا بھی بیچیں گے، نفع بھی کمائیں گے اور ثواب بھی کمائیں گے۔ ہاں کہ بازار میں جا کر بازار کا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اس کو 10 لاکھ نیکی ملے گی۔ یہ بازار کا کلمہ کہ ہم نے بازار میں جا کر نیکی بھی کمائی اور نفع بھی کمایا۔ مسلمان تاجر وہ اپنی تجارت کا بھی نفع کمائے گا، اپنے آخرت کا بھی نفع کمائے گا۔ تبلیغ اس کے لیے ہے کہ یہاں بھی کماؤ، وہاں بھی کماؤ، لیکن اس تبلیغ کو میرے بھائیوں سمجھنا ضروری ہے۔ ہاں بغیر سمجھے پھرنا ایسا ہے جیسے بغیر کو ڈالے چکی چلانا، کچھ نہیں ڈالا اور چکی چلائی تو پیٹ بھرے گا؟ نہیں بھرے گا۔ اس لیے کہتے ہیں اس راستے میں سیکھو، پوچھو، یاد کرو، لکھنے کی چیز لکھ لو تاکہ بھول نہ جاؤ، تب تو کچھ کما کر کے گھر جاؤ گے، نہیں تو ویسے کہ ویسے ہی پیسے خرچ کر کے گھر گئے، بلکہ دنیا کی محبت لے کر گھر جائے گا، کیونکہ دنیا دیکھ کے آیا ہے۔ اپنا گاؤں میں رہتا تو گاؤں دیکھتا تھا، شہر میں اب تو دنیا میں پھر تبلیغ میں لے کر بگڑ جاتے ہیں۔ ہاں ہر کام میں بگاڑ بھی ہوتا ہے، ہر کام میں بنا بھی ہوتا ہے۔
اس لیے اپنے آپ کو سیکھنے سکھانے کا پابند کرنا، دوسروں کو دعوت دینا، دوسروں کو کیا دینا؟ دوسروں کو دعوت دو، دوسروں کو دعوت دو گے تو وہ چیز اپنے اندر اترے گی۔ ہاں، اپنے اندر اتارنے کا یہی راستہ ہے، اور اسی نیت سے دوسروں کو دعوت دو کہ میرے اندر یہ چیز آوے۔ جیسے تاجر اپنا مال بیچتا ہے اپنے نفع کے لیے یا گاہک کے نفع کے لیے، کہ نا گاہک کے لیے تو پسندگی، کہ آپ کو پسند ہو تو لینا، یوں کہے گا کہ آپ کو پسند ہو تو لینا۔ تو گاہک کی تو پسندگی جانتا ہے اور اپنا نفع جانتا ہے، اس کو تاجر کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تاجر، ورنہ اناڑی۔ نہ اپنا نفع جانے اور نہ گاہک کی پسندگی جانے تو وہ اناڑی ہے، وہ نہیں کمائے گا دکان سے فائدہ، بلکہ تاجر ہوگا وہ اپنا نفع اور گاہک کی پسندگی۔ اس لیے وہ 10 دفعہ اس کو دیکھو، دیکھنا مفت ہے، اس کو دیکھو، دیکھنا مفت ہے، یوں کہے گا سمجھدار تاجر۔ تو 50 چیزیں دکھائے گا، ہاں تو یہ خرید کے جائے گا۔ یہ تجارت کی محنت ہے۔ جی ہاں، ایسے ہمارے کام کی محنت ہے میرے دوستوں، کہ اپنے اندر اتارنے کی نیت سے دوسروں پر محنت کریں، اپنے اندر اتارنے کی نیت سے دوسروں کو سکھائیں۔ ہاں، پھر جو سیکھیں گے اور عمل کریں گے، اس کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہم کو ملے گا۔ ہمارے ہاں ایک مولوی صاحب مرکز میں، مولوی نور محمد تھے میوات کے بوڑھے، تو ہم لوگوں سے کہنے لگے کہ میں نے ایک آدمی کو جماعت میں صلاۃ التسبیح سکھائی۔ اب تو جماعت والے ہماری صلاۃ التسبیح نہیں پڑھتے، یہ موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں۔ ہاں، یہ موبائل لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں، ان کو موبائلوں کا زہر چڑھا ہے، اور اس زہر کی وجہ سے دینی زندگی مر رہی ہے، جیسے زہر سے مرے گا آدمی، اس سے بچو، اور جو کام کی باتیں ہیں وہ سیکھو۔ تو کہا میں نے ان کو صلاۃ التسبیح سکھائی، اس آدمی کو سیکھنے میں آدھا گھنٹہ لگا۔ صلاۃ التسبیح یاد ہے؟ کس کو یاد ہے؟ ہاں، صلاۃ التسبیح سیکھنی چاہیے، حضور نے اس کی تاکید کی ہے، یہاں تک کہ کم سے کم مرنے سے پہلے ایک دفعہ تو پڑھ ہی لے۔ ایسی ویسے تو روز پڑھے، ہر جمعہ کو پڑھے، ہر مہینے میں ایک دفعہ پڑھے، لیکن کم سے کم مرنے سے پہلے ایک دفعہ تو پڑھے۔ اپنے چچا عباس سے کہا، تو کہا میں نے اس کو صلاۃ التسبیح سکھائی، وہ سیکھ گیا، آدھا گھنٹہ لگا۔ پھر ایک مدت کے بعد وہ مجھے ملا، بہت خوش، بہت دعائیں دینے لگا۔ میں کون ہو کہ آپ کو یاد نہیں کرنا کہ آپ نے مجھ کو صلاۃ التسبیح سکھائی تھی، اور وہ صلاۃ التسبیح آپ سے سیکھنے کے بعد میں ہر روز 2 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ دیکھا، روز 2 دفعہ پڑھتا ہوں۔ تو وہ فرماتے تھے کہ میرا تو آدھا گھنٹہ لگا، اس کی تو زندگی لگ گئی۔ آپ بھی ایسا کرو، کسی کو سکھاؤ، آپ نہیں کر سکو گے وہ کرے گا، تو اس کے کرنے کی وجہ سے اللہ آپ کو بھی دے گا۔ ہمارے کام میں یہ ہے کہ کچھ سیکھو، دوسروں کو سکھاؤ، پوچھو، یاد کرو، یاد کراؤ، اس سے ہوگی تبلیغ، نہیں تو تفریح ہوگی، وقت ضائع ہوگا، مال بھی ضائع ہوگا اور کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے آپ کو اس کام کا پابند بھی کرنا ہے اور دوسروں کو دعوت بھی دینی ہے۔ اپنے آپ کو پابند کریں گے تو ہماری حفاظت ہوگی، دوسروں کو دعوت دیں گے تو ترقی ہوگی۔ دونوں، اپنے آپ کو پابند کرنے سے ہماری زندگی حفاظت میں آ جائے گی۔ ہاں، نماز کا پابند، ذکر کا پابند، تہجد کا پابند، ایسے دعوت دینے کا پابند، تو اپنے آپ کو پابند کرنے سے ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ دوسروں کو دعوت دیں گے تو دین کو ترقی ہوگی۔ کہ 100 آدمی ماننے والے تھے، آپ نے دعوت دی تو 200 ہو گئے، جیسے بڑھتے ہیں لوگ دعوت کی وجہ سے روز روز، تو دعوت سے دین کو ترقی ہوتی ہے، پابندی سے خود کو نفع ہوتا ہے۔ اس میں دونوں باتیں ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ اس کام میں وقت لگاؤ اور اچھا وقت لگاؤ۔ ایسا لگاؤ، اچھا وقت، اور ہمت سے لگاؤ۔ کوئی ڈرے نہیں، شیطان ڈراتا ہے، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، تو آدمی بہانے بناتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ بہانے مت بناؤ،
اگر جھوٹے بہانے بناؤ گے تو وہ بہانے سچ ہو جائیں گے، کیونکہ میری طبیعت اچھی نہیں ہے تو پھر طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ہاں منع ہے، بہانے نہ بناؤ، حدیث میں ہے کہ بہانے بناؤ گے تو وہ بہانے سچے ہو جائیں گے۔ ہاں کہ میں تو بیمار ہوں، بھالا بیمار نہیں، بہانا تو بیمار ہو جائے گا۔ لا تمارضوا فتمرضوا، حدیث شریف ہے، جان بوجھ کے بیمار نہ بنو ورنہ سچ مچ بیمار ہو جاؤ گے۔ پہلے بہانے بنائے تھے، اب وہ حقیقت ہو جائے گی، بھوگتنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کے معاملے میں چوکس رہے، اللہ کے معاملے میں چوکس یعنی ڈرے، اور اللہ کے معاملے میں امیدوار بھی رہے کہ اللہ بہت کریم ہے، بڑی بڑی مرادیں پوری کر دیتا ہے بندوں کی، تو امیدوار بھی رہیں، ڈرے بھی رہیں، تاکہ اللہ کی اطاعت صحیح ہو جائے۔ یہ زندگی بنانے کے لیے یہ کام ہے، اس کو خوب سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے، خوب سمجھیں پھر سمجھائیں۔ جی ہاں، تو نصرت کا بھی ثواب ملے گا اور استقامت اور پابندی کا بھی ثواب ملے گا۔ اس کے لیے تیار ہیں اب جو آدمی جنہوں نے اب تک 4 مہینے نہیں لگائے ہیں تو اب ہمت کر کے وہ 4 مہینے کا ارادہ کریں اور اپنے آپ کو پیش کریں کہ میں 4 مہینے پورے کروں گا۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ کے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور مولانا کا بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں سے، فیملی ممبر سے شیئر کریں۔ السلام علیکم۔